اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو واقعہ کربلا پر مبنی ہے۔ میں کوشش کروں گا حرف با حرف سچ آپ لوگوں تک پہنچا سکوں، تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سانحہ کربلا یا واقعہ کربلا یا کربلا کی جنگ 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا، جہاں مشہور عام تاریخ کے مطابق اموی خلیفہ یزید کی بھیجی گئی فوج نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی کچھ خواتین و بچے شامل تھے۔ اس جنگ سانحہ یا واقعہ کی وجوہات کیا تھیں، اس کے لیے ہم واقعہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اس واقعہ کی سب سے بڑی وجہ یزید کا خود بخود خلافت حاصل کرنا تھا، کیونکہ ابھی تک سرزمین حجاز میں ایسے کبار صحابہ اور اکابرین موجود تھے جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھا تھا، لہٰذا ان کے لیے اس غلط روایت کو قبول کرنا ممکن نہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے انہی اصولوں کی خاطر یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید کا ذاتی کردار ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو امیر یا خلیفہ کے لیے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے ہیں۔ سیر و شکار اور شراب و شباب اس کے پسندیدہ مشاغل تھے، لہٰذا ذاتی حیثیت سے بھی کسی فاسق و فاجر کو بطور حکمران تسلیم کرنا امام حسین علیہ السلام عالی مقام کے لیے کس طرح ممکن ہو سکتا تھا؟ یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کی وساطت سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی۔ ولید نے سختی سے کام نہ لیا، لیکن مروان بن الحکم بازور بیعت لینے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ ان حالات میں امام حسین علیہ السلام نے سفر مکہ اختیار کیا اور وہاں سے اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں سینکڑوں خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ وہ خلافت اسلامیہ کے قیام کی جد و جہد کا آغاز کر سکیں، لیکن غدار اہل کوفہ نے ان سے غداری کی اور اپنے وعدوں سے پھر کر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا۔ ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو قاصد کے ذریعے بلایا۔ ابھی تک امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں عام نہ ہوئی تھی، تاہم بلاوے کا مقصد دونوں حضرات نے سمجھ لیا۔ امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، جب بیعت عام ہوگی اس وقت آ جاؤں گا۔ ولید راضی ہو گیا اور انہیں واپس لوٹنے کی اجازت دے دی۔ عبداللہ بن زبیر ایک دن کی مہلت لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ بعد میں ان کا تعاقب کیا گیا، مگر اس اثناء میں وہ کہیں دور جا چکے تھے۔ جب مروان کو اس صورتحال کا علم ہوا تو ولید سے بہت ناراض ہوا اور کہا کہ تم نے بیعت کا وقت کھو دیا، اب قیامت تک ان سے بیعت نہ لے سکو گے۔ امام حسین علیہ السلام عجیب الجھن سے دوچار تھے۔ اگر وہ مدینہ میں مقیم رہتے تو بیعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا، لہٰذا وہ 27 رجب 60 ہجری میں مہا اہل و عیال مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر شعیب ابی طالب میں قیام کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے خطوط آنے کے بعد اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ اصل صورتحال معلوم کریں۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے
کہ پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کوفہ کے اموی حاکم بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کا لکھا۔ ان حالات کی بنا پر یزید نے فوراً نعمان کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں امان دی جائے گی۔ اس کے بعد ہر محلہ کے رئیس کو بلایا اور اسے اپنے اپنے علاقہ کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر مسلم بن عقیل کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت مسلم بن عقیل ایک محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے ہاں چلے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی کو بلا کر مسلم بن عقیل کو پیش کرنے کا حکم دیا اور ہانی نے انکار کر دیا، جس پر انہیں قید میں ڈال کر مار پیٹ کی گئی۔ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی مسلم بن عقیل نے 18,000 ہم نواؤں کے ساتھ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت صرف 50 آدمی موجود تھے، چنانچہ اس نے حکمت سے کام لیا اور ان روسائے کوفہ کی ترغیب سے لوگوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخرکار مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مجبوراً مسلم بن عقیل نے ایک بڑھیا کے گھر پناہ لی، لیکن اس بڑھیا کے بیٹے نے انعام کی لالچ میں آ کر خود جا کر ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے یہ اطلاع پا کر مکان کا محاصرہ کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل تنے تنہا لڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب زخموں سے چور ہو گئے تو محمد بن اشعث نے امان دے کر گرفتار کر لیا، لیکن آپ کو جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے امان کے وعدے کو پسے پشت ڈالتے ہوئے آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث سے کہا کہ میرے قتل کی اطلاع امام حسین علیہ السلام تک پہنچا دینا اور انہیں میرا یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ اہل کوفہ پر ہرگز بھروسہ نہ کرے اور جہاں تک پہنچ چکے ہوں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ ابن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک قاصد حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ اہل مکہ اور مدینہ نے آپ علیہ السلام کو کوفہ جانے سے باز رکھنے کے لیے پوری کوششیں کی، کیونکہ کوفیوں کا سابقہ غدارانہ طرز عمل ان کے سامنے تھا۔ عمر بن عبد الرحمن، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن زبیر سب نے مشورہ دیا کہ چونکہ کوفہ یزید کی حکومت کے تحت ہے، وہاں ان کی افواج اور سامان سب کچھ موجود ہے اور کوئی قابل اعتماد نہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ مکہ ہی میں رہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے تجویز کیا کہ آپ مکہ میں رہ کر اپنی خلافت کی جدوجہد کریں، ہم سب آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام رضامند نہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کو کوفہ کی بجائے یمن جانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ اگر کوفہ کا سفر آپ کے نزدیک ضروری ہے تو پہلے کوفیوں کو لکھیے کہ وہ یزید کے حاکموں کو وہاں سے نکالیں، پھر آپ وہاں کا قصد کریں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن عمر، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں عزم کر چکا ہوں۔ اس پر عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم اہل و عیال کو ساتھ نہ لے کر جائیے، مجھے ڈر ہے کہ عثمان کی طرح آپ بھی بال بچوں کے سامنے ذبح کیے جائیں گے۔ لیکن ان تمام ترغیبات کے باوجود امام حسین علیہ السلام اپنے فیصلہ پر قائم رہے اور بالآخر مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے چل پڑے۔ آپ کی روانگی کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر نے ایک عریضہ اپنے لڑکوں اون اور محمد کے ہاتھ روانہ کیا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو ہی میرا خط آپ کو ملے لوٹ آئیے، کیونکہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو دنیا تاریک ہو جائے گی۔
क्योंकि इस वक्त आप ही हिदायत याफ्ता लोगों का इल्म और मोमिनों की उम्मीदों का मरकज हैं। आप सफर में जल्दी कीजिए, मैं भी जल्द आपके पास पहुंचता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर, उमर बिन साद और हाकिम मक्का का सिफारशी खत लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिले और उन्हें बताया कि कूफा के लोगों पर एतमाद मुनासिब नहीं। उमर बिन साद इस बात का वादा करता है कि आप मक्का लौट आएं तो मैं यजीद के साथ आपके मामलात तय करा दूंगा और आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। लेकिन आपने इस मशवरा को मानने से इनकार कर दिया और अपने ज़मीर की आवाज के मुताबिक सफरे कूफा जारी रखने का फैसला किया। मजबूर होकर अब्दुल्ला बिन जाफर वापिस हो गए, मगर औनो मोहम्मद को साथ रहने दिया। रास्ता में मशहूर शायर फरजौक आपसे मिला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज की, लोगों के दिल आपके साथ हैं और तलवारें बनी उमैया के साथ। फिजाए इलाही आसमान से उतरी है और अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। लेकिन आपने इसके बावजूद सफर को बदस्तूर जारी रखा। इब्न ज़ियाद ने पुलिस को कादसिया से जबले लाल तक मुकर्रर कर दिया और तमाम अहम रास्तों की नाकाबंदी कर दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कासिद कैस को इब्न ज़ियाद के आदमियों ने गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। जब आप बतने रमला से आगे बढ़े तो उन्हें अब्दुल्ला इब्न मुती मिले। उन्होंने आपको आगे जाने से रोका। मोहम्मद बिन अशअस के भेजे हुए कासिद ने मुकाम सालबिया पर मुस्लिम बिन अकील के कत्ल की खबर दी। अब आप सफरे कूफा के बारे में मुतरद्दद हुए। साथियों ने वापस लौटने का मशवरा दिया, लेकिन मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने अपने भाई के खून का इंतकाम लेने की खातिर सफर जारी रखने के लिए जोर दिया, जिसके बाद पोजीशन वाज़े हो गई। आपके साथ दौरान सफर में बहुत से बदवी शामिल हो चुके थे। आपने उन सबको जमा किया और फरमाया, जो लोग वापस जाना चाहें उन्हें इजाजत है। चुनाचे सिवाय उन जानिसारों के जो मदीना से साथ आए थे, सब साथ छोड़ गए। इब्न ज़ियाद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पेश कदमी को रोकने के लिए जनाब हुर तमीमी को रवाना किया। जमी हशम के मुकाम पर आपसे उसकी मुलाकात हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे कूफियों के खत के 2 थैले मंगवा कर दिखाए और कहा कि अब आप लोगों की राय बदल गई है तो मैं वापस जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन जनाब हुर ने कहा कि हमें तो आपको गिरफ्तार करने का हुक्म है। चुनाचे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफरे कूफा जारी रखा। आपने मुकाम बैजा पर खुतबा दिया, जिसमें अपने मकासिद की वजाहत की और फरमाया कि लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने जालिम मुहर्रमात इलाही के हिलाल करने वाले, खुदा का अहद तोड़ने वाले, खुदा और रसूल की मुखालिफत और खुदा के बंदों पर गुनाह और ज्यादती के साथ हुकूमत करने वाले बादशाह को देखा और कौलो फेल के जरिए से गैरत का इजहार ना किया, तो खुदा का हक है कि उस शख्स को उस बादशाह के साथ दोज़ख में दाखिल करते। लोगों, खबरदार हो जाओ, उन लोगों ने शैतान की इताअत इख्तियार की है और रहमान की इताअत छोड़ दी है। मुल्क में फसाद फैलाया है, हुदूद इलाही को मुअत्तल कर दिया है, माले गनीमत में अपना हिस्सा ज्यादा लेते हैं, खुदा की हराम की हुई चीजों को हिलाल और हिलाल की हुई चीजों को हराम कर दिया है। इसलिए मुझको गैरत में आने का ज्यादा हक है। कुछ दूर जाकर तरमाज बिन अदी से आपकी मुलाकात हुई। उन्होंने आपको यमन चलने की दावत दी, लेकिन आपने ये पेशकश शुक्रिया के साथ टाल दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला और जनाब हुर का लश्कर साथ साथ आगे की तरफ चलते रहे। जहां कहीं आपके काफिले का रुख सहराए अरब की तरफ हो जाता, हुर आपको रोक देता और रुख फेर कर कूफा की तरफ कर देता। चलते चलते आप नैनवा पहुंचे। वहां इब्न ज़ियाद के एक कासिद ने जनाब हुर को एक खत पहुंचाया, जिसमें हुक्म था, जो ही मेरा ये खत और मेरा कासिद तुम तक पहुंचे, हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को जहां वो हैं वहीं रोक लो और उन्हें ऐसी जगह उतरने पर मजबूर करो जो बिल्कुल चटियल मैदान हो और जहां कोई सब्जा और पानी का चश्मा वगैरह ना हो। मेरा यह कासिद उस वक्त तक तुम्हारे साथ साथ रहेगा
جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جو حکم میں نے تمہیں پہنچایا تم نے اس کی حرف با حرف تعمیل کی۔ جناب حضور نے تمام صورتحال سے امام حسین علیہ السلام کو آگاہ کیا اور کہا کہ میں اب آپ کو اس جگہ نہیں رہنے دے سکتا۔ بالآخر یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 680 عیسوی کو کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسرے ہی روز عمر بن سعد 6000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ عمر بن سعد چونکہ امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کا خواہشمند نہ تھا، اس لیے قرہ بن سفیان کو آپ کے پاس بھیجا۔ قرہ بن سفیان سے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں مکہ واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابن زیاد نے اس تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کو ایسی حالت میں جبکہ وہ قابو میں آ چکے تھے گرفتار کرنا زیادہ مناسب اور ضروری قرار دیا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے اپنی رائے تبدیل کر دی اور عمر بن سعد کو اس کی اس بات پر سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی اپنے آپ کو حوالہ کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ جنگ کی راہ لو۔ شمر ماہ خط کے عمر بن سعد کے پاس پہنچا۔ عمر بن سعد اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ 9 محرم الحرام کا دن تھا۔ صلح کی آخری گفتگو ناکام ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو جانا چاہتے ہیں انہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ اس پر کچھ جانثار اور اعضاء باقی رہ گئے جنہوں نے آخری وقت تک ساتھ دینے کا عہد کیا۔ ان جانثاروں کی تعداد صرف 72 تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس مختصر ترین فوج کو منظم کیا۔ میمنہ پر زبیر بن قیس کو اور میسرہ پر حبیب بن مطہر کو متعین کر کے علم غازی عباس علمدار کو مرحمت فرمایا۔ جنگ کے آغاز سے بیشتر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور ان سے تائید اور نصرت چاہی۔ اس کے بعد اتمام حجت کے لیے دشمنوں کی صفوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوشبخت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی۔ تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے بندوں پر اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جو ہی آپ تقریر کے اس حصہ پر پہنچے تو خیموں سے اہل بیت کی مستورات کی شدت رنج سے چیخیں نکل گئیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور اپنے بھائی غازی عباس علمدار کو انہیں چپ کرانے کے لیے بھیجا۔ جب خاموشی طاری ہوئی تو آپ نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، لوگو تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی ہے۔ تم ان سے دریافت کر سکتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟
लेकिन कूफी और उनके सरदारों पर कोई असर ना हुआ। सिर्फ जनाब हुर पर आपकी इस तकरीर का असर हुआ और वो ये कहते हुए कि ये जन्नत या दोज़ख के इंतखाब का मौका है, मैंने जन्नत का इंतखाब कर लिया है, ख्वाह मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या जला दिया जाए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में आ शामिल हुआ। उसके बाद शख्सी मुबाजरत के तरीके से जंग का आगाज हुआ, जिसमें अहले बैत अतहर का पल्ला भारी रहा। ये देखकर इब्ने साद ने आम हमला का हुक्म दिया। फिदायानो अराकीन अहले बैत ने दुश्मनों की यलगारों का पूरी कुव्वत ईमानी से डटकर मुकाबला किया। फिदाई एक एक करके कट मरे, लेकिन मैदान जंग से मुंह ना फेरा। दोपहर तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेशतर आदमी काम आ चुके थे। चुनाचे अब बारी बारी हजरत अली अकबर, अब्दुल्ला बिन मुसम्मा, जाफर तैयार के पोते अदी, अकील के फरजंद अब्दुल रहमान, हजरत हसन के साहबजादे कासिम और अबू बकर वगैरह मैदान में उतरे और शहीद हुए। उनके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए। दुश्मनों ने हर तरफ से आप पर योरिश की। ये देखकर आपके भाई अब्बास, अब्दुल्ला, जाफर और उस्मान आपकी हिफाजत के लिए डट गए, मगर चारों ने शहादत पाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा मैदान में जमे हुए थे। इराकियों ने आपको हर तरफ से नरखा में ले लिया, मगर शहीद करने की किसी को भी जुर्रत ना हो रही थी, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि ये गुनाह उसके सर हो। बिलाखिर शिमर के उकसाने पर जरा बिन शरीक तमीमी ने ये बदबख्ती मोल ली और हाथ और गर्दन पर तलवार के वार किए। सुनान बिन अंस ने तीर चलाया और आप गिर गए। उनके गिरने पर शिमर जोश से आपकी तरफ बढ़ा तो उसकी बर्स ज़दा शक्ल देखते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया था कि मैं एक धब्बेदार कुत्ते को देखता हूं कि वो मेरे अहले बैत के खून से हाथ रंगता है। ए बदबख्त शिमर, बिलाशुबा तू वही कुत्ता है जिसके नस्ब की मेरे नाना ने खबर दी। उसके बाद शिमर ने उनका सर पीछे की तरफ से पसे गर्दन से काटकर तन से जुदा कर दिया। रिवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी हजरत याह्या बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का सर भी इसी तरह पसे गर्दन से काटकर जुदा किया गया था। इब्ने ज़याद के हुक्म के मुताबिक आपका सर बरीदा जिस्म घोड़ों की टापों से रोन दिया गया। बाद में तमाम शहदाए अहले बैत के सर नेज़ों की नोक पर रखकर पहले इब्ने ज़याद के दरबार में ले जाए गए और बाद में दमिश्क में यजीद के दरबार में ले जाए गए। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को अपने सामने तश्त पर रखकर उनके दंदान मुबारक को छड़ी से छेड़ते हुए अपने कुछ अशार पढ़े। ये देखकर दरबार में मौजूद एक यहूदी सफीर ने कहा कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद से हूँ। मेरे और उनके दरमियान में 70 पुश्तें गुजर चुकी हैं, मगर इसके बावजूद यहूदी मेरी बेहद इज्जत और तकरीम करते हैं और एक तुम हो के तुमने अपने नबी के नवासे को शहीद कर दिया और अब उस पर फख्र भी करते हो। ये तुम्हारे लिए डूब मरने का मुकाम है। इस तरह जमाने के पारसा तरीन इंसानों में से एक को शहीद कर दिया गया और उनके साथ साथ उनके खानदान के तमाम मर्द भी खत्म हो गए, सिवाय इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन, जो बीमारी की वजह से जंग में शिरकत ना कर सके, और इमाम मोहम्मद बाकिर बिन अली के जो उस वक्त बच्चे थे। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर